نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام طلباء کرام، ذی وقار ارباب اہل علم و دانش، میں طلباء کرام کا اور بالخصوص جامعہ کی انتظامیہ اور اساتذہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز بے علم انسان کو اپنی اس بابرکت محفل کے اندر دعوت دی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال تمام طلباء کرام کو جنہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، میں نے بڑے غور اور خوض کے ساتھ ان کے خیالات کو سنا اور میں نے محسوس کیا کہ الحمدللہ طلباء کرام نے اپنے موضوعات کے مطابق اچھی خاصی محنت کی ہے، خوب محنت کی ہے، اور کچھ خطبات سے بھی بچوں نے تیاری کی ہوئی تھی، لیکن ہماری جماعت کے علماء کے جو خطبات ہیں وہ عام لوگوں، عام مولویوں کی طرح، عام خطبات کی طرح نہیں ہیں، وہ بھی تحقیق کے ساتھ لکھے گئے ہیں، ان کے اندر بھی تحقیقی باتیں ہوتی ہیں۔ بہر کیف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری بات کے اندر اثر ہو، لوگوں کی زندگی تبدیل ہو، تو پھر قرآن و حدیث اور تفاسیر ان کے اندر خود محنت کرو، نہ کہ کسی کی محنت کی ہوئی سے آپ فائدہ اٹھاؤ۔ جب خود محنت کرو گے اس کے اندر برکت بھی آئے گی اور آپ کی زبان کے اندر اثر بھی ہوگا اور سننے والوں پر بھی اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم کے اندر
برکت عطا فرمائے، اور علم کی جو روح اور حقیقت ہے اللہ پاک آپ کو وہ نصیب فرمائے۔ علم کی روح اور علم کی حقیقت، آپ سمجھتے ہو کہ علم کی روح اور علم کی حقیقت کیا ہے؟ محض علم تو یہود کے پاس بھی تھا، محض علم تو آپ دیکھو گے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علامے کہلواتے ہیں۔ سب سے بڑا علم، زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس ہے، سب سے بڑا عالم ہے، کیونکہ اس کو ہر نبی کی صحبت حاصل تھی، ہر نبی کی شریعت کے کلیات اور جزیات سے وہ واقف تھا اور واقف ہے، اور اس کو ہر نبی کی شریعت کے کلیات اور جزیات یاد ہیں، لیکن اس کا وہ علم کام نہیں آیا۔ کام آیا ہے؟ برباد ہو گیا، ذلیل اور خوار ہو گیا۔ محض گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے غازی بھی بنو۔ آپ کی تقریریں، ان کی میں قدر کرتا ہوں، بڑے اچھے آپ بولے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرنا تو بڑوں کا کام ہے، کہ اپنے علم کے ساتھ جب تک تمہارا علم عمل اور اخلاص کے ساتھ مقرون نہیں ہوگا، ملا ہوا نہیں ہوگا، اس وقت تک علم کو علم کہنا بھی غلط بات ہے۔ علم کو علم کہنا بھی غلط ہے جب تک علم اخلاص اور عمل کے ساتھ مقرون نہ ہو۔ دیکھو سورہ بقرہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اب یہاں قد تحقیق اور لام تاکید کے ساتھ رب العالمین نے علم کا اثبات فرمایا ہے کہ وہ یہودی عالمو جانتے تھے، عالم تھے، لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ جو جادو کو پسند کرتا ہے اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ آگے فرمایا، آگے کیا ہے؟ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا، یہاں علم کی نفی ہے۔ آیت کے پہلے جز کے اندر علم کا اثبات لام تاکید اور قد کے ساتھ، اور آیت کے آخری حصے کے اندر اسی علم کی نفی ہے۔ کاش کے جانتے ہوتے، آیت کے پہلے حصے کے اندر جس علم کا اثبات ہے وہ لغوی معنی میں ہے، دانستن، جاننا، اور